اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی واقعہ بیان کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ او ابراہیم کے جڑے نبی بھی نے تے سچے بھی نے، جدوں حضرت ابراہیم نے اپنے والد نو آکھیا، اے میرے ابا جان، تسی انہاں بتاں دی پوجا کیوں کردے ہو؟ او بت جڑے سندے بھی کوئی نہیں، جڑے ویندے بھی کوئی نہیں، تے جڑے بول دے بھی نہیں، نہ کچھ نفع دے سکتے نے تے نہ کوئی نقصان دے سکتے نے، تسی انہاں نو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا معبود کیوں سمجھ دے ہو؟ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے۔ عزیز سامعین محترم، پچھلے 2 جمعہ تو اسی سیرت ابراہیم علیہ السلام شروع کیتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر نے کہ جنہ دے اوتے سب تو زیادہ مشکلات، پریشانیاں اور سب تو زیادہ اللہ تعالی نے آزمائشاں اتاریاں، سب تو زیادہ آزمائشاں، تکلیفاں اگر کسے پیغمبر تے آئیاں نے تے او حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قدم تے، ہر بات دے اوپر، ہر کم دے اوپر آزمائش، تکالیف، پریشانیاں، میں قربان جاواں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے صبر والے پیغمبر کہ جڑے اللہ تعالی دے ہر امتحان تے کامیاب ہوندے گئے نے، ماشاءاللہ ہر تکلیف دا صبر دے نال، ہر تکلیف دا اللہ دی مدد دے نال، ہر آزمائش دی اللہ رب العالمین دے نال، اللہ دی مدد دے نال سامنا کیتا ہے۔ میں قربان جاواں ہن اے جڑے واقعات چل رہے نے، ہر قدم تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش، ابتلاواں دا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ ایسے واسطے نا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مثالی پیغمبر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم نو اللہ رب العالمین نے ایک امت قرار دیتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب کائنات نے
اے انعامات عطا فرمائے نے کہ اے میرے پیغمبر تسی بھی ابراہیم دے واقعات بیان کرو اور لوگاں نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سبق دیو، حضرت ابراہیم دا درس دیو، کیونکہ ابراہیم میرا پیغمبر بھی ہے تے سچا پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ، انعامات ہی انعامات نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء بھی نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت توحید، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی میٹھی توحید اور اتنا میٹھا انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا، اور آپ دا انداز بیان، آپ دا انداز گفتگو بھی سبحان اللہ بڑا نرالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے والد جو کہ بت بنایا کر دے، آپ دے والد دا نام آزر ہے، بت بنا دے نے، اور بت بنا کے نا محلے دے اندر، علاقے دے اندر سب تو بڑا بت تراش ہے، بت بنانے والا ہے، معبوداں دی تخلیق کرنے والا ہے، اللہ اللہ، علاقے دے اندر بڑا نام ہے، بڑی گونج ہے۔ اور انج سمجھو کہ آزر دا نام وڈیاں دکاناں دے اندر ہے، وڈیاں مارکیٹاں دے اندر ہے کہ آزر بڑا بت تراش ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دا کم اپنے گھر تو شروع کیتا۔ سب تو پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے والدین نو، اپنے والد نو توحید دا سبق دینا شروع کیتا۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سارے جوان ہوئے نا، ٹرن پھرن دے قابل ہوئے، گل بات دے قابل ہوئے، تے باپ آزر کہن لگا اے ابراہیم، میں جو بت بنانا، میں جو معبود بنانا، میں جو رباں دی تخلیق کرنا وا، تے لوگ تھوک دے حساب نال گھروں لے جاندے نے، تے ابراہیم انج کر کہ اے بت پکڑ لے، وہ تے بت نہیں نہ سمجھدے، وہ تے سمجھدے نے رب ساڈے، بت تے اسی کہہ رہے ہیں، رب بت کہہ رہے ہیں، لیکن جڑا نہیں مندا انہیں تے آخنا ایک ساڈے مشکل کشا نے، اے تے ساڈے حاجت روا نے، اے ساڈے رب نے۔ اللہ اللہ، سمجھن دی گل ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ کوئی رب بتاں نو بنائی بیٹھا ہے، تے کوئی قبراں نو بنائی بیٹھا ہے، تے کوئی حجراں نو بنائی بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے آزر کہن لگا کہ اے ابراہیم، گھر دے اندروں لوگ تھوک دے حساب نال معبود ساڈے لئی جاندے نے، تے تو انج کر کہ اے تھیلے دے اندر، تروڑے دے اندر اپنے رباں نو پا لے، تے اے گلیاں تے بازاراں دے اندر، محلے دے اندر جا کر کے انہاں نو ویچ کے آ۔ اللہ اللہ، بڑا انداز پیارا ابراہیم علیہ السلام دا، ذرا توجہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم نو کہن لگے کہ اے ابراہیم، اے تھیلے دے اندر، تروڑے دے اندر رباں نو پا لے، تے اے جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ربیاں نے نا، انہاں نو بھی تروڑے دے اندر پا کے تے گلیاں دے اندر لے جا، تے جا کے اوتے محلے دے اندر اے ویچ کے آ۔ اللہ اللہ، تو بھی کوئی کم کریا کر، ویلا بہ رہنا ہے، انجی آندے ہون گے نا۔ اللہ اللہ۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں قربان جاواں، میں قربان جاواں، میرے ماں باپ بھی قربان جان حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عظمت تو، میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک پیارا انداز، مٹھا جہا انداز دیکھنا کہ حضرت ابراہیم دا انداز کیسا ہے۔ قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام اے ابا جان دے کہن دے نال انہاں نے اس تھیلے نو پکڑ لیا، تھیلے نو، تروڑے نو پکڑ لیا، او دے اندر وڈے رب بھی نے تے چھوٹیاں ربیاں بھی، مختلف قسم دے رب پکڑ لے، موڈے دے اتے
اے جناب تھیلا رکھ لیا گلیاں تے بازاراں دے اندر، اے ہن رباں نو ویچن واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل دے نے۔ انج سمجھو جویں ساڈے علاقیاں دے اندر لوگ سبزی بیچن والے ہوندے نا تے رولا پایا ہوندا ہے، آجو آجو سبزی لے لو، انہاں نے جناب آوازاں لگانیاں ہوندیاں نے۔ حضرت ابراہیم بھی اسی طرح نکلے تے جناب گلیاں بازاراں دے اندر اے رباں نو ویچن واسطے آوازاں کیویں لگاندے نے؟ دل تے مطمئن نہیں نا کہ میں ربان ایک رب نو چھڈ کے تے انہاں زیادہ رباں نو کیویں میں بیچاں؟ اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام دا دل تے مطمئن نہیں ہو رہا، لیکن آپ نکل دے نے، آپ ویچن واسطے نکل دے نے تے انداز ویکھو کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گلیاں تے بازاراں دے اندر اس طرح کر کے آواز لگا رہے ہیں، لوگوں میرے کو رب لے لو، میرے کولو رب لے لو، آجو رب لے لو۔ کیڑے رب نے؟ نقص بھی بیان کر رہے نے، چیز بھی بیچ رہے نے تے نقصان ہو دے وہ بھی دس رہے نے، نقصان کیڑے کیڑے دے، اے فائدے کیڑے کیڑے نے، اور جڑی بھی چیز بیچو نا او دا فائدہ بھی دسو، او دا نقصان بھی دسو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بازاراں دے اندر آوازاں لگا رہے نے، فرماندے نے لوگو رب لے لو، اور لے لو ٹھاکر لے لو، اور رب لے لو ما لا یسمعو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں قربان جاواں تیرے ربا، تیرے قرآن تو قربان جاواں، اتنے پیارے انداز دے نال فرمایا لوگوں میرے کو رب لے لو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا۔ لوگو میرے کولو رب لے لو، میرے کولو رب لے لو۔ کیڑے رب نے؟ کیڑے رب نے؟ فرمایا یہ بڑے شاعر نا ایک بڑے پیارے انداز دے نال شاعر کی بیان کردا ہے؟ شاعر بیان کردا ہے گلیاں دے وچ ہوکا دے وے ابراہیم ربانا، گلیاں دے وچ رولا پایا ہے نا، رولا پایا جنوں آندے نے گلیاں دے وچ ہوکا دے وے ابراہیم ربانا، لے لو ٹھاکر لے لو ٹھاکر۔ لوگوں سن لو ابراہیم دی سیرت سن لو، لے لو ٹھاکر لے لو ٹھاکر، جن نے جہنم جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے لوکاں نو ایسے بت جے، ایسے رب جے جڑے سن دے بھی کوئی نہیں ہے، جڑے ویندے بھی کوئی نہیں، اور جڑے بول دے بھی کوئی نہیں، اور جڑے نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے، ایسے بت لے لو، ایسے رب لے لو۔ بلا ایمانداری نال تسی سوچو تے صحیح نا، بلا انج کوئی بندہ جا کے چیز لوے گا؟ اور ایک سبزی والا رولا پایا ہوگا سبزی والے نے کہ آجو بھائی آلو لے لو، لیکن آلو خراب جے کانے جے، کوئی لوے گا؟ آنکھیں کوئی رولا پایا ہوگا کدو لے لو ہے جی خراب، کوئی لوے گا؟ ایویں ابراہیم وہ نقص دستے نے پہ کہ لوگوں ایسے رب جے نہ فائدہ دے سکتے نے نہ نقصان دے سکتے نے، نہ ہی ویندے جے نہ بول دے نے نہ سن دے جے، انہاں دا کوئی فائدہ نہیں، آ کے میرے کو لے لو، کوئی بندہ لین واسطے نہیں آیا۔ تے انجی نا ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھیلا چکے رہتے واپس گھر آ گئے، آ کے ابا جی نو آندے نے اے میرے ابا جان اے تے بتاں نو کوئی لیندا ہی کوئی نہیں، انہاں نو تے کوئی ویندا ہی کوئی نہیں، ابا جان کیویں دے رب نے جنہاں نو کوئی ویکھن واسطے بھی تیار کوئی نہیں۔ اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے کوئی دو چار گلاں کیتیاں ہون گیا، تو تے ہے ہی معاذ اللہ اپنے کھٹو ہے، تو تے ہے ہی انہاں دا بتاں دا
گستاخ ہیں انج گلاں کیتیاں ہونیاں نے اللہ اللہ کروں تے لوکی تھوک دے حساب نال لے جاندے نے کہ تو ایک بھی بیچ کے نہیں آیا اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلے الفاظ دے نال اے جناب بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان فرماندے نے ما لا یسمعو اے میرے ابا جان اے نہ فائدہ دے سکتے نے نہ ہی نقصان دے سکتے نے اتو چلے نا اگے اپنے گھر والیاں تو تھوڑا سا اگے وقت نکلتا ہے تے ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد تو توحید دا آغاز اگے بتا دیتا پہلو صرف والد تک سن ہون اگے چلے اپنی قوم والیاں نو بھی مخاطب فرمایا اپنی قوم والیاں نو بھی اکٹھا کر کے نا تے آپ نے دعوت دا آغاز شروع کر دیتا اللہ اللہ تے فرماندے کی نے بڑا پیارا انداز ہے بڑا میٹھا انداز ہے فرماندے نے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي سبحان اللہ او سن لو رب دا قرآن سن لو اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم والیاں نو فرماندے نے کہندے نے کہ اے میری قوم والے ہو تسی انہاں بتاں دی پوجا کیوں کردے ہو انہاں معبوداں نو تسی اپنا رب کیوں بنائی بیٹھے ہو ایک کس وجہ تو تسی انہاں دی عبادت کردے ہو اگو انہاں دا جواب کی ہے ذرا توجہ فرمانا ساڈا جواب کی ہوندا ہے کہ ادوں دے جڑے مشرک سن انہاں دا جواب کی ہے کہن لگے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں انہاں دا جواب کی ہے تے ساڈا کی ہے ذرا فیصلہ تسی آپ کر لوے اجے کی آندے نے آندے کی نے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین اے ابراہیم اے اسی اینا دیاں عبادتاں اس وجہ تو کرنے اسی اینا نو معبود اس وجہ تو بنائی بیٹھے اسی اینا دیاں مورتیاں بنا کے اسی اینا دیاں عبادتاں اس وجہ تو کرنے اسی سجدے قبراں تے اس وجہ تو کرنے اسی جناب حجرانو اسی اپنا مشکل کشات حاجت روا اس وجہ تو سمجھنے قالو وجدنا آباءنا کیونکہ ساڑھے ابا و اجداد بھی انجی کر دے اور ساڑھے ماں پیو بھی انجی کر دے سن ساڑھے بڑے بڑے بھی انجی کر دے سن تیسی بھی انجی کر دے اور دین کیڑا ہے ماں پیو دے دین ماں پیو دے شریعت نہ آئے دین کی دا نہ آئے جرا اللہ دے پیغمبر تے نازل ہوئے اگر تو آنکھیں کہ اے میرے ماں پیو انج کر دے سن میرے وڈے کر دے سن ساڑھے مولوی کر دے نے تو پھر اے اوہی مشرکان عقیدہ اپنے عقیدے دے اندر تبدیلی لے کے عقیدہ کیویں دا ہونا چاہیے اللہ دا قرآن جویں بیان کر رہا ہے اوویں دا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ اللہ اے حضرت ابراہیم نو کہہ لگے اے ابراہیم اسی تے انہاں نو اس واسطے مشکل کشا تے حاجت روا مننے کیونکہ ساڑھے وڈے وڈے روی انہاں نو من دے رہے ہیں اللہ اللہ تے حضرت ابراہیم کو کی جواب دیندے نے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں رب دا قرآن کہہ رہے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین او قوم والے ہو تسی بھی تے تواڈے وڈے وڈیرے بھی گمراہی دے اندر
اس ضلالت دے اندر نے ایک گمراہی والا عقیدہ ہے۔ اللہ اللہ چھڑ دیو انہاں دی عبادت کرنا، انہاں نو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنا چھڑ دیو۔ آؤ اگر کوئی مشکل کشا ہے وے، اگر کوئی حاجت روا ہے، اگر کوئی داتا تے دستگیر ہے تے کون ہے؟ صرف اکو وحدہ لا شریک ہے، اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعوت توحید دیندیا نا اگے چل دے گئے، وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ وفات پا چکیاں نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبوت ملن تو پہلے ہی آپ دی والدہ وفات پا گئیاں نے، اور آپ دی شادی آپ دے چچا دی بیٹی ہاران، ہاران آپ دے چچا دا نام ہے، اس دی بیٹی حضرت سارہ دے نال آپ دی شادی ہوئی، اور حضرت لوط علیہ السلام دی ہمشیرہ دے نال آپ دی شادی ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اور آپ دی بیوی حضرت سارہ، اے دوویں صرف اور صرف دنیا دے اندر دو شخص ایسے نے، دو ذاتاں ایسیاں نے کہ جنیاں حضرت ابراہیم تے ایمان لے کر کے آئی۔ آنے تک کوئی ایمان نہیں لے کے آئے، کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہویا، اور محنتاں کتنیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، باقی سارے حالت کفر دے اندر نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دانا شخص نے، عقل مند نے، ذہین نے، اللہ نے حکمت بھی دانائی بھی عطا فرمائی ہے۔ اے چپ کر کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں تسی ہے؟ گلا نہ کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہون وقت گزرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اے بابل شہر دے اندر نے، عراق ملک دا نام عراق ہے، عراق دے اندر بابل شہر دے اندر نے تے ایتھے نا میلہ آ گیا، بڑا معروف واقعہ ہے حضرت، بڑا مزیدار بھی واقعہ، بڑا مزیدار بھی ہے اور بڑا مشہور بھی ہے، بڑا سنن والا ہے۔ اللہ اللہ۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے میلے تے جناب انہاں دی قوم میلے دیاں تیاریاں کر رہی ہے، یہ ساری قوم آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہہ دیے، اے ابراہیم آؤ اسی رل کے تے میلے تے چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیتا، میں میلیاں تے جان والا نہیں، میرا عقیدہ میلیاں والا نہیں، انکار کر دیتا، انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فناظرہ، ایک رب دا قرآن بیان کروا رہے ہیں، فرمایا فناظرہ نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم۔ حضرت ابراہیم نے میلے تے جان تو انکار کر دیتا ہے، فرمایا میں میلے تے نہیں جاواں گا۔ اور لوگوں میلے تے جانا اے انبیاء دا طریقہ نہیں، میلے لگانا اے انبیاء دا طریقہ نہیں، اس کو بچنا چاہیے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال مختصر کر دے جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو دیکھا کہ اے سارے لوگ میلے تے چلے گئے نے، سارا علاقہ میلے تے چلا گیا ہے، اے آپ ایک کلہاڑا لے لیندے نے، کلہاڑا لے کر کے بت خانے دے اندر چلے جاندے نے، اور بت خانے دے اندر جا کر کے دیکھے اب بڑے بڑے بت بھی نے، چھوٹے چھوٹے رب بھی پہ نے۔ اللہ اللہ۔ تے حضرت اے بڑا پیارا انداز ہے، توجہ فرمانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نا یہ سارے ہون ویکھیا جے اسی جڑے جنہاں نو اسی اپنا حاجت روا تے مشکل کشا ادو کی کرتے سن، وہ کھڑا کر کے مورتی نو پوجدے سن، اسی لٹا کے پوجنے، فرق کچھ بھی نہیں، فرق کوئی بھی نہیں۔ وہ کھڑا کر کے پوجدے سن، اسی لٹا کے پوج رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ باقی معاملات سارے ہی پوجدے ہیں۔
اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہون بڑے پیارے انداز دے نال انہاں بتاں دے سامنے مٹھیاں مٹھیاں جناب چیزاں، کوئی حلوہ، کوئی جناب طرح طرح دیاں چیزاں، مٹھائی، کھان پین والیاں چیزاں نا انہاں ساریاں دے سامنے، چھوٹیاں وڈیاں دے سامنے رکھ کے کہندے نے مالکم لا تأکلون. اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے رب دا قرآن نقشہ کھچڑ دا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا فراغا الى آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین. اللہ اللہ. انہاں دے سامنے جدو مٹھیاں مٹھیاں چیزاں رکھی نا کھان واسطے تے کہن لگے کھان دے کیوں نہیں؟ وہ بولا کیویں کھان؟ او بہت نے او کیویں کھان؟ اچھا نا عجیب جی کنڈیشن ہے ساڈے علاقے دے اندر بھی، ساڈے مسلماناں دے اندر بھی عجیب جہا طریقہ ہے، عجیب جہے رواج ہے. پتہ نہیں تواڈے یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ساڈے کول اوتھے ایک قبر ہے، اوتھے جناب ہر مہینے نا اس دی قبر دے اوپر ایک انی بڑی لسٹ پئی ہوندی سی. ایدے اوتے بابا جی نوں کیڑیاں کیڑیاں چیزاں دی ضرورت ہے ساری لسٹ بنا کے اوتے پئی ہونی. تے جڑے جناب او دے منن والے سن انہاں لسٹ پکڑنی، وہ سارا سامان لیا کے تے اوتے رکھنا. سویر نوں لبنا کوئی نہ، لسٹ اگلے مہینے پھر پئی ہونی، وہ جناب لیا کے رکھنا. پھر اسی طرح وقت چلتا گیا چلتا گیا. کسی نے سمجھایا کہ کنوں دے رہے ہو؟ جی بابا جی منگتے نے سی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اے جہالت دی انتہا ہے. وہ بزرگ تے فوت ہو چکے نے، پتہ نہیں شاید وہ نیک نے تے اللہ دیاں جنتاں دے اندر ٹر گئے نے، تے جے بد نے تے جہنم دے اندر ٹر گئے نے. تے جے او نیک نے انہاں نوں انہاں چیزاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں، تے جے بد نے تے اللہ نے انہاں نوں اون دینا کوئی نہیں. تہاڈیاں چیزاں کتھے جا؟ اللہ اللہ. بہرحال اے حضرت ابراہیم بھی اوہی طریقہ فرماندے نے. اچھا وہ جڑے بتاں نوں جنہاں دی پوجا کردے نے وہ بت کون سن؟ بت چیزاں کی سن؟ وہ بھی اللہ دے کوئی نیک بزرگ سن، فوت ہو گئے. انہاں نے مورتیاں بنا کے سامنے رکھ دیتیاں کہ سانو انہاں دی یاد آؤندی رہے، اسی انہاں نو یاد کردے رہیے. اللہ اللہ. تے ایتھوں پھر بتاں دا رواج نکلدا گیا، ایتھوں انہاں دی عبادت شروع ہو گئی. ساڈا بھی تے اج طریقہ یہ ہوئی ہے کہ ساڈے بزرگ فوت ہوندے نے، اسی بھی انہاں دی تصویراں اپنے گھراں دے اندر جناب فریم بنا کے لٹکائیاں نے. بابا جی ناگے شاہ، جھولے لال، فلاں بگڑی بنانے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال مختصر بات کرتے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو انہاں دے سامنے کھان والیاں چیزاں رکھیاں نا تے فرمایا مالکم لا تأکلون. اور لوگو اور ربو تسی رب بنے بیٹھے ہو تے کھاندے کیوں نہیں ہو؟ مالکم لا تأکلون فقال الا تأکلون. تسی کھاندے کیوں نہیں؟ بڑی بڑا کیا نا کھاؤ کھاؤ کھاؤ. وہ چھوٹے کو کہہ تو بھی کھا، بڑے کو کہہ تو بھی کھا، کھاندے کیوں نہیں؟ تے پھر اگوں حضرت ابراہیم کی فرماندے نے مالکم لا تنطقون. اور تسی کھاندے بھی کوئی نہیں تے جواب بھی نہیں دیندے، بول بھی کوئی نہیں. اور رب کو نہ تسی تے بول دے بھی کیوں نہیں؟ بولو تے صحیح. نہ بول دے نے، نہ سن دے نے، نہ کھاندے نے، نہ فائدہ دیندے نے. تے ہن حضرت ابراہیم نو آ گیا غصہ. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراغ علیہم ضربا بالیمین. آپ نے کلاڑا اتاریا
تے جناب سارے نو مارنا شروع کر دیتا. کسے دی لت وڈ چھڑدے نے, کسے دی باہ لا چھڑدے نے, کسے دی گاٹا جناب توندا دتی تے سارے نو تروڑ پن کے نا تے آپ نے او کلہاڑا سارے نو جڑا بڑا سردار سی نا او دے کندھے دے اوتے رکھ کے آپ چلے گئے. اللہ اللہ تے اے جناب جدو قوم میلے تو واپس آئی نا تے آ کر کے انہوں نے ویکھیا اوئے ہوئے یہ کی ہو گیا ہے, وہ ساڈے معبوداں نو ساڈے رباں دا یہ حال کون کر گیا ہے. اور ایمان نال ذرا سوچ کے دسیا جے جڑا آپ اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا, اپنے آپ نو مشکل تو نہیں بچا سکتا, وہ تیری تے میری مشکل کیویں حل کر اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروا لے نے تے بیٹھے نے رب والے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں لوگ مشکل کشا کہندے نے نا جی, مشکل کشا نے. تے میں سوال کرنا مشکل کشا حضرت علی نے تے آپ دی شہادت کیویں ہوئی؟ اپنی مشکل کشائی بیچارے نہیں کر سکے, تیری مشکل کشائی کیویں کرن گے؟ اللہ اکبر. میرے ویر اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنا لے. اللہ اکبر اللہ. اگر مشکل کشا ہے وچ تے صرف اور صرف رب دی ذات ہے, حاجت روا ہے تے صرف رب دی ذات ہے, نہ اللہ تو علاوہ کوئی داتا ہے نہ ہی کوئی دستگیر ہے. انہاں ساریاں دے نام میں پچھلی دفعہ بھی کیا سی, کیا انہاں ساریاں دے نام جنہاں دے نام مشکل کشا, حاجت روا, داتا, دستگیر, بگڑی بنانے والا, امام بری, فلاں فلاں فلاں, انہاں ساریاں دے نام جڑے رکھے نے کیا اللہ نے قرآن وچ کیا سی انہاں دے نام رکھو؟ انہاں دے نام پھر کنے رکھے نے؟ اساں آپ رکھے نے. انتم و آباؤکم, تساں رکھے نے یا تواڈے ماں پیو نے رکھے نے؟ تے پھر تسی انہاں نوں ایڈا جناب چڑا کے کیوں اپنے مددگار بنا رہے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں سارے نو مار کے نا تے اے فجعلہم, اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. اے سارے نو مار مور کے تے وڈے دے اوپر جناب کلاڑا رکھ کے تے واپس آ گئے. انہاں آ کے سارے نے ویکھیا تے کہن لگے کیڑا بندہ جن نے یہ کام کیتا ہوئے گا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ایک کیڑا بندہ ہے جن نے ساڈے معبوداں دا اے حال کر دیتا ہے. انہاں دے اندروں کچھ بندے کہن لگے کہ او دا نام قالوا سمعنا فتى يذكرهم جو قالوا له ابراہیم. ایک بندہ ایسا ہے جڑا ساڈے معبوداں نو منن والا نہیں تے لگدا انج کہ ابراہیم دا ہی اے کام ہوئے گا. اللہ اللہ. تے اے جناب بات چلدی نا نمرود دے کول پہنچ گئی. اے جناب ساڈے معبوداں دا ابراہیم نے اے حال کر دیتا ہے. انہیں آکھیا اچھا قالوا فاتوا به على اعین الناس, انج کرو کہ ابراہیم نو بلا کے لے. لو جی اون کام بدل لگا دے, اون بات بدل لگی. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا, آپ تشریف لے کر کے آئے, نمرود بھی ہے, قوم والے بھی نے سارے, تے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے اے ابراہیم کیا انہاں دا اے حال تو کیتا ہے؟ کسے دی لت تروڑ چھڑی ہے بیچارے دی, اے ساڈے رب نے, او ساڈے رب دی تو لت تروڑ چھڑی ہے, او ساڈے رب نو تو قتل کر دیتا ہے. او بلا رب ہوے تے قتل ہوے, مشکل کشا ہوے تے او دی قبر تو غلہ چوری ہوے, حاجت روا ہوے تے او دی قبر تو جناب اٹا پٹیاں جان, داتا تے دستگیر ہوے تے او دی چادراں لوگ کی چوری کر کے لے جان. یہ جے طریقہ ہو سکتا؟ اللہ اکبر اللہ. جڑا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تینوں کی میں بچا لے. اللہ اکبر.
یہ کہنے لگے کہ ابراہیم یہ دس کہ تو انہاں دا یہ حال کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے کہ میرے کو کی پوچھ دے ہو، او جڑا وڈا تہاڈا رب ہے موڈے اودے تے پیا کھوڑا تے مینوں تے لگدا ہے اینے دوسریاں کولوں کیتا حسد، اینے سارے نو جا کے مار دیتا۔ انہاں آکھیا کی ہو گیا ابراہیم ہے بلا انج بھی ہو سکتا ہے، اے تے ہے ہی بت نے، اے تے کسے نو فائدہ نہیں دیندے نہ ہی کسے نو مار سکدے نے، تے اے بول دے بھی کوئی نہیں، اسی انہاں کولوں کی پوچھیے؟ ابراہیم فرماتے نے انہاں کولوں پوچھو تے صحیح انہاں کیتا کنے میں؟ جی اے نہیں دس سکدے۔ اچھا اے دس بھی نہیں سکدے، اے پوچھ بھی نہیں سکدے، اے کچھ کر بھی نہیں سکدے، تے تواڈے معبود پھر کیویں بن سکدے؟ اللہ 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 رب العالمین دا قرآن بڑا میٹھا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ آفا پھر حضرت ابراہیم فرماندے نے آفا تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون۔ اے میری قوم والے ہو، نہ جڑے تانوں نفع دے سکدے نے نہ ہی نقصان دے سکدے نے، پھر تسی انہاں دیاں عبادتاں کیوں کردے ہو؟ انہاں نو تسی رب کیوں سمجھدے ہو؟ اے ہن جناب نمرود کی کہن لگا، بات چلدی چلدی نا ایتھے پہنچی، نمرود کہن لگا کہ ابراہیم میں بھی رب ہاں۔ حضرت ابراہیم فرماتے نے نہیں تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے نے میرا رب تے او ہے کہ جڑا مردیاں نو زندہ کردا ہے تے زندیاں نو مردہ ماردا ہے۔ تے انہیں جناب بڑا عقل مندی دا مظاہرہ کیتا۔ اچھا اے بات بڑی سنن والی ہے، انہیں اپنے دلوں تے بڑی عقل مندی دا مظاہرہ کیتا، لیکن اصل گل یہ کہ جڑا مشرک ہے نا وہ مت بچی، انہوں سمجھ کوئی نہیں آتی۔ انہیں کی کیتا کہ ایک قیدی نو لیا انہوں آزاد کر دیتا، جنہوں سولی لگن والا سی، پھانسی ہونے والی سی، انہوں آزاد کر دیتا، تے جڑا آزاد بندے نو پھڑ کے تے انہوں سولی چڑھا دیتا، قتل کر دیتا۔ تے کہنے لگا لے یہ تے میں بھی کر سکنا وا، دیکھیں میں مردے نو زندہ تے زندے نو مردہ تے میں بھی کر دیتا ہے۔ تے حضرت ابراہیم تو میں قربان جاواں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بحث مباحثہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک علیحدہ بصیرت اور دانائی دا مذاکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے میرا رب تے اوے جیڑا سورج نو مشرق تو نکال کے مغرب دے اندر غروب کردا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر تو مغرب دے اندروں نکال کے مشرق دے اندر طلوع کر کے دکھا، مغرب کو طلوع کر کے مشرق دے اندر غروب کر کے منو دکھا۔ فبہت الذی کفر، جواب کوئی نہ آیا، کوئی نہ جواب آیا، والا رب ہوگے تے کرے، رب تے اوے جڑا آسمانہ تے تشریف فرمائے، جنہیں کو مکمل اختیارات نے، مکمل طاقتاں نے۔ اور پھر ایتھے ایک بات نہ کردا جاواں، جس وقت کسے کو مشرک کو کسے کو جواب ختم ہو جانا، جدو جنہیں کو جواب مک جان او بندہ لڑائی تے اتر آؤں، او بندہ لڑائی کرتا ہے، ایدے کلوں میں جواب مک گئے، انہیں آکھے اچھا ابراہیم بڑیاں گلاں کرتا ہے، انہوں پڑھ لو اللہ اللہ۔ قالو قرآن کہہ رہے ہیں قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ گل ود گئی جے بھائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پھڑ لو تے اینو اگ دے اندر سٹ دے وہ، اگ دا الاؤ بہت بڑی اگ جلا دیتی گئی۔ ہن جی حضرت ابراہیم نو مارن دیا تیاریاں، معاذ اللہ قتل کرن دے ارادے بن رہے نے، انہاں دا دل اے وے کہ اسی ابراہیم نو مار دئیے، قتل کر دئیے،
انہاں دا دل ہے کہ مار دئیے، رب دا دل ہے کہ میں ابراہیم نو بچا۔ لیکن ہوندا او ہوئی ہے جڑا رب چاہندا ہے، ہمیشہ ہوندا او ہوئی ہے جڑا میرا رب چاہندا ہے۔ بندہ چاہے تے او نہیں ہوندا، رب چاہے تے اللہ اکبر اللہ۔ انہوں نے جناب ان بہت بڑی اگ جلائی، کئی مہینے کے اندر بہت بڑی اگ جلدی رہی۔ مفسرین فرماندے نے اتنی بڑی اگ سی، اگر اتوں کوئی پرندہ گزرتا نا تے پرندہ بھی اس دی اگ دی شدت دی وجہ کر کے او دے اندر گر جاتا۔ اتنی زیادہ اگ دا الاؤ۔ تیاریاں کیتیاں جا رہی نے کہ ابراہیم نو معاذ اللہ قتل کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین بچان دیا تدبیراں کر رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگ نو جلایا جا رہے ہیں اور تمام پرندے، تمام جانور اگ نو بجھان دیا کوششاں کر رہے نے۔ ایک چھپکلی اے اگ نو زیادہ کرنے واسطے پھوکا مار رہے، اس واسطے چھپکلی نو مارن واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتھے نظر آئے نو مار دے، قتل کر دے وہ چھپکلی۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگ نو زیادہ کرنے واسطے پھوکا مار دی سی۔ میں اپنے کو بات نہیں کر رہا، بخاری اور مسلم دے اندر دونوں کتاباں دے اندر روایت موجود۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی ایسے بھی پرندے سن کہ جڑے اپنی محبت دا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگ نو بجھان دیاں کوششاں کیتیاں جا رہی نے۔ اللہ اللہ۔ ایک چھوٹی ساری چڑیا دے بارے دے اندر نا کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بلبل سی ابابیل، ایک قطرہ لیا کے تے اگ نو بجھان دیاں کوششاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بہرحال بات اسی مختصر کر دے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہن اگ دے اندر سٹن دا پروگرام بنایا، منجنیق بنا دیتی گئی۔ منجنیق دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باندھ کر کے اگ دے اندر سٹ دیتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک قیامت دا منظر کائنات ساری دیکھ رہی ہے۔ دیکھیے تے صحیح اج ابراہیم دا انجام کی ہوندا ہے۔ ادھر رب کائنات دے تمام فرشتے، اے حضرت جبریل بھی آئے، حضرت میکائیل بھی آئے، حضرت اسرافیل بھی آندے نے، آ کر کے فرماندے نے اے ابراہیم اگر تسی حکم کرو اسی جناب تہس نہس کر دئیے، بارشاں لے آئیے، یہ کر دئیے وہ کر دئیے۔ فرمایا کہ اے مینوں دسو کہ تسی اپنی مرضی نال آئے ہو کہ رب دی مرضی نال؟ فرمایا اسی اپنی مرضی نال آئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تسی اپنی مرضی نال آئے ہو تو چلے جاؤ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم اے جے اعتقاد، اے جے توکل، اے جے رب دی یقین، جو میرا رب کرے گا وہی ہو سکتا ہے۔ اج بچانا ہے تو میرے رب نے بچانا ہے، دنیا دی کوئی طاقت بچا سکتی نہیں، بچا سکتی۔ پھر رب نے بچایا کیویں وے؟ سبحان اللہ۔ اے اگ دا الاؤ اتنا بڑا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹ دتا گیا ہے۔ ادھر جناب یہ دنیا دیکھ رہی ہے، نظارے دیکھ رہی ہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے اگ تیرا کم میں جلا دینا، اے اگ تیرا کم میں ساڑ دینا، لیکن میرے رب دا کم میں سارے نو بچا لینا۔ اج اگ تو اپنا عمل نہیں کرنا بلکہ کی کرنا ہے، یا نار کونی بردا و سلاما، اج سلامتی والی بن جا۔ اج ابراہیم نو جلانا نہیں، تیرا کم میں جلا دینا، لیکن میرا حکم اے وے کہ تو اج سلامتی والی بن جا، امن والی بن جا۔ اور اینی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم نو سردی لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ سلامتی والی بن گئی، رسیاں ساریاں سڑ گئیاں نے، ابراہیم سبحان اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اے اللہ دیا قدرت۔ ایتھے ایک بات ملتی ہے میرے ویرو، اپنے
دل و دماغ دے اندر منقش کر لو، اگر کسی وقت کوئی بندہ پھنس جائے نا مصیبت دے اندر، اے دعا کثرت دے نال پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا، او چھڑ دیو اے جگہ جگہ تے جا کے اے جناب دیگا دینیاں تے فلاں کرنا اے جگہ جگہ تے جا کے متھے ٹیک نہ چھڑ دے وہ، بلکہ کیا کہو حسبنا اللہ، میرے واسطے کافی ہے میرا کلّی اللہ، میرا اکو اللہ میرے واسطے کافی۔ جدو تیرا اے عقیدہ ہو جائے گا نا، تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تے آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، اللہ نے اگ تو بچا لیا، بالکل صحیح سلامت اگ تو باہر آئے، اللہ اللہ۔ ہون حضرت اگے چلیے، مختصر بیان کرتے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اتو ہجرت دا آپ نے ارادہ کر لیا کہ اتو ہجرت کر کے آپ شام، مصر اور فلسطین دے علاقے دے اندر چلے گئے، اور آپ نے اپنی بیوی سیدہ سارہ نو نال لے آئے اور ہجرت کر کے تے جا رہے نے۔ رستے دے اندر پھر آزمائش آ گئی، پھر ابتلا آ گئی، پھر امتحان آ گیا۔ رستے دے اندر چل دیا ایک جگہ تے جناب بڑا ہی ظالم بادشاہ، بڑا ہی ظالم بادشاہ، انہیں جناب خدا کی طریقہ کار سی کہ جیڑی بھی اتوں کوئی خوبصورت عورت نکل دی نا، او دے نال زیادتی کردہ، ظلم کردہ۔ اے اللہ اکبر اللہ، انہوں کی پتا سی کہ اے عورت کون ہے، اے مرد کون ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے انہیں جناب انہیں حکم دیتا سپاہیاں نو کہ اے عورت نو پکڑ کر کے لے آؤ، بڑی خوبصورت عورت ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام انہاں نو اے بادشاہ دے سامنے پیش کر دیتا گیا۔ ہن اتھے ویکھیا جے رب دیاں کرامتاں، رب دیاں قدرتاں، رب دیاں طاقتاں ویکھیا جے، اور کائنات کے اندر زندگی گزارنے والے اپنا عقیدہ بنا لے کہ رب تو علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے تے نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اگر تینوں نقصان تو بچانا ہے تے بچانے والا رب، اگر نقصان تیرا ہونا ہے تے نقصان تیرا کرنے والا بھی رب ہے، نہ تیروں کو پتھر۔ اکثر جگہ تے نا پتہ نہیں تواڈے علاقے دے اندر ہے بھی نہیں ہے، ساڈے علاقے دے اندر تے اس طرح دی بڑیاں رسومات چلدیاں نے کہ جی اے پتھر دے نیڑے نہیں جانا، یہ بابا جی دا پتھر ہے، یہ لت توڑ دیں گے اگر یہ نیڑے گئے تھے۔ اے درخت تو مسواک نہیں لانی، ورنہ جناب تواڈیاں اے ہو جائے گا باہ توڑ دیں گے۔ ایتھے جناب اس قبرستان کے اندر جانور نہیں چران جانے، ورنہ جانور سارے مر جانے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اوتھے انہاں جگہ تے الحمدللہ اللہ دے توحید والا بندہ اہل حدیث جاندا ہے تے انہوں تک بھی نہیں ہوتا، باقی سارے نوں پتہ نہیں ہوتا ہوئے گا۔ جدا اے یقین ہے کہ میرے رب تو علاوہ نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، انہوں ککھ نہیں ہوتا کہ جدا اے بنا کیتا کوئی پتھر بھی منوں نقصان دے سکتا ہے، اے شجر بھی نقصان دے سکتا ہے، انہوں نقصان پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سارہ انہوں پکڑ کے بادشاہ اندر لے گیا، برائی کا ارادہ کرنا چاہا۔ ادھر حضرت اس وقت دے اندر جس پوزیشن دے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوزیشن اپنے دل و دماغ دے اندر ذرا لے کے آؤ کہ گھر والی عزت دار خاتون میری گھر والے دے اوپر غلط نگاہ کسی دی پہ جائے، میں اتھے کچھ کر بھی نہ سکتا ہوا، میری حالت کی ہوئے گی؟ پھر اللہ دے پیغمبر عزت دار بھی نے اور با حیا بھی نے اور صادق نبی جا بھی نے، نبی بھی نے، اور انہاں دی حالت کی ہو رہی ہوئے گی؟ اللہ دے اگے کبھی گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ اور رب کائنات نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس وقت تو اگر کسی پریشانی دے اندر، مصیبت دے اندر پھنس جائیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ صبر نال تے اللہ دے سامنے نماز ادا کر کے مدد طلب کر، پھر ویکھی اللہ دی مدد آؤندی ہے کہ نہیں۔
ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اے جناب نماز دے اندر آ گئے، اللہ دے سامنے نماز شروع کر دیتی تے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں، اے اللہ اے تے عزت تو رکھن والا ہے، اللہ پریشانیاں تو بچان والا تو ہے، اے دعاواں کرنیاں شروع ہو گئے۔ ادھر حضرت سارا اے بھی دعاواں کر رہی نے، ایک بےمان بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھان کی کوشش کی تھی نا، اے اللہ رب العالمین نے اینو فالج زدہ کر دیتا، زمین کے اندر گاڑ دیتا۔ انہیں آکھیا اوئی ایک ہی ہو گیا، یکدم فالج۔ انہیں سوچ لیا سمجھ لیا کہ اے عورت جڑی ہے نا باحیا عورت ہے، کوئی اللہ دی بندی ہے، نیک بندی ہے، نیک خاتون ہے۔ انہیں دعا کی تھی، اے بی بی میرے واسطے دعا کر میں ٹھیک ہو جاواں۔ بہرحال چل دیا اللہ تعالی نے ایتھے بھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے عزت نال نوازیا۔ کیوں نوازیا؟ کیونکہ اللہ تعالی دے نال تعلق اچھا سی۔ اللہ دے نال جدا تعلق اچھا ہوئے گا، دنیا دے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور آخرت دے اندر بھی اللہ انہوں سرخ روکا۔ ایتھوں نکل دینے نا تے پھر ویکھیا جے صبر بھی کیتا ہے تے نماز بھی پڑھی ہے، نماز بھی، اور لوگوں نماز دے پابند بن جاؤ۔ جس وقت کسے وقت بھی جاؤ، میرا ایک تجربہ ہے، کسے وقت اگر کوئی بندہ پریشان بہت زیادہ پھنس جائے کسے معاملے دے اندر بھی، 2 رکعت نفل ادا کرنا، صرف اس وجہ تو کہ میرا رب میری ایک پریشانی دور کر دے وے۔ دعا مالک دے اندر مالک دے سامنے دعا کر، 2 نفل ادا کرے گا، تیری وہ پریشانی دور نہ ہوئی تو پھر آکے اللہ اکبر۔ انہاں نے اتھوں اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ نال ہی حضرت ہاجرہ اس بادشاہ نے نا اپنی بیٹی یا لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تحفے دے اندر دے دیتی، اور شادی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حضرت ہاجرہ دے نال۔ ان 2 ہو گئیاں نے بیویاں، ایک سارا دوسری حضرت ہاجرہ۔ اے وقت نکلتا ہے تے اگے حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہاں دے کول اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل پیدا فرمائے، حضرت سارہ دی طرف حضرت اسحاق علیہ السلام اے پیدا ہوئے۔ پھر جو فرمانا، ایک بندے نے سوال کیتا ہے کہ قربانی دے جانور دے اندر عقیقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ قربانی قریب ہے اور اکثر لوگاں دا یہ ذہن ہے کہ اسی قربانی دے وچ اپنے بچیاں دے جنہاں دے عقیقے رہندے نے اسی او کر لیں۔ کیا قربانی دے جانور دے اندر عقیقہ ہو سکتا ہے؟ سمپل جا سادہ سارا سوال دا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی واسطے ایک جان ذبح کرن دا حکم دیتا ہے، بیٹے واسطے 2 جاناں ذبح کرن دا حکم دیتا ہے، او بھی بکری یا پیڑ دے جانور، بس اگے کسی اور جانور دے اندر نبی علیہ السلام نے عقیقہ اپنی زندگی دے اندر کسی اور جانور دا نہیں کیتا۔ ساڈے واسطے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ مولوی صاحب پاویں 100 بار آکھن پے کہ جی یہ حلال ہے حلال ہے حلال ہے، جب نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا تے فیصلہ تواڈے کول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر، حالانکہ آپ دے وقت دے اندر قربانیاں بھی ہوئیاں نے اور آپ دے وقت دے اندر عقیقے بھی ہوندے رہے نے، آپ نے نہیں کیتا اور آپ دے صحابہ نے بھی نہیں کیتا، تو پھر یہ دے قربانی دے جانور دے اندر عقیقہ نہیں ہوندا شرعی طور پہ۔ انجے پھر بندہ پاویں کردا رہے جو مرضی بھی کرے، انہوں پوچھن والا جو کوئی نہیں۔ تو دوسرا، ایک گھر دے اندر باپ ماں 2 موجود نے، اگوں بیٹیاں دیاں 2-3 بیٹیاں دی شادی ہو چکی ہے، یہ بھی سوال آیا ہے
دو تین بچیاں دی شادی ہو چکی ہے، اپنے اپنے گھر والے نے، تے کیا دو ترے بھرا رل کے تے ایک بکرا خرید کے تے قربانی کر سکتے ہیں؟ گنجائش نہیں سارے دے کول اپنا علیحدہ علیحدہ لین دی، تے سکے بہن بھرا نے آپس کے اندر 15 20 ہزار پا کے ایک بکرا لے کے تے قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی نہیں، اپنی اپنی قربانی۔ ہاں یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ سارے پیسے اکٹھے کر کے ماپیوں دے ہاتھ دے اتنے رکھے جان، ماپیوں موجود نے، والدین اپنی طرفوں اور بچیاں دی طرفوں قربانی کر سکتے ہیں۔ والدین اگر کرن اپنی طرفوں بھی تے بچیاں دی طرفوں، یہ درست ہے تے دو ترے بہن بھرا رل کے تے ایک بکرے دے اندر قربانی نہیں کر سکتے۔ اور اس تو علاوہ اگر کسی دا کوئی سوال ہوئے تو وہ دوست احباب نماز تو بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی واسطے ضروری ہے کہ دوندہ جانور ہوئے، دوندے تو تھلے کھیرا جانور قربانی واسطے جائز نہیں۔ اور کسی دا سنگ برے ہے، کان کٹے ہے، کوئی داغ نظر آ رہے ہے، کوئی لگڑا ہے، کمزور ہے، ماڑا ہے، بالکل قربانی اس دی نہ کرے، وہ قربانی جائز نہیں۔ اگلی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ مواحد ہے، نمازی ہے، تو قربانی خود کرے، اپنے ہاتھ دے نال بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، کسائی دے کو قربانی نہ کروائے کیونکہ وہ بے نمازی ہے۔ کوشش کرو کہ نمازی آدمی قربانی کرے، اللہ دے رسول دی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور جہاں قربانی ذبح کرنے والا ہے وہ بھی نمازی ہوئے، تے قربانی بنان والا، گوشت بنوان والا، وہ بھی کوشش کرو کہ کوئی نیک بندہ تو متھے لگے، کیونکہ یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ تے اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے تے محلے دے اندروں کوئی ویکھ لو جڑا نمازی ہے، وہ دے کولوں تکبیر کم از کم تسی سنت دے مطابق کراؤ۔ ایویں کسائیاں نو پھڑ کے تے اپنی قربانیاں غلط نہ کرواؤ، صدقہ ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ جانور حرام ہو گیا، جانور حرام نہیں ہوتا، لیکن ثواب کے اندر کمی آ جائے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔